السلام علیکم۔ چند نئی خبر اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جہاں نیو یارک میں منگل کی رات اور اگست کی 25 تاریخ، جبکہ پاکستان میں بدھ کی صبح اور اگست کی 26 تاریخ ہے۔ ناظرین، آج خبریں بہت ہیں۔ ذکر امریکہ اور کینیڈا کے درمیان جاری تجارتی جنگ کا، جس میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے۔ اب اس سے کیا اس خطے کا نقشہ بدلے گا، اس پر بات کریں گے۔ تھوڑا دیکھ کر امریکہ کی جو امیگریشن پالیسی ہے اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی لائی گئی ہے۔ امریکہ کے امیگریٹ ویزا کے جو انٹرویوز ہیں ان کی درخواستوں کو فی الحال معطل کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں بڑی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ جبکہ پاکستان کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ پاک ایران گیس معاہدہ جو کچھ سال پہلے ہوا تھا ایران کے ساتھ، اور اب پاکستان کو ایک بہت بڑے جرمانے کا سامنا ہے۔ لیکن پاکستان کیا کر رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور کچھ ذکر بھارت اور چین کے تعلقات کا۔ اب بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجے ڈول بیجنگ میں ہیں، وہاں آج انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ دورہ کتنا اہم ہے؟ کیا پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ لیکن آج کی خبروں کی جانب بڑھنے سے پہلے تھوڑا ذکر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہونے والے وائلنس کا۔ بلوچستان کے شہر خاران سے اطلاع ہے کہ وہاں پر آج 100 سے زیادہ مسلح افراد نمودار ہوئے، اور انہوں نے بنیادی طور پر پورے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ انہوں نے جو مقامی پولیس کے سربراہ تھے، ان کی رہائش گاہ کے قریب ایک پولیس موبائل کو نظر آتش کر دیا، جبکہ بڈو پل، باب خاران، اور پھر سی پیک روڈ، ساروان روڈ سمیت مختلف مقامات پر ان مسلح افراد نے ناکے قائم کر رکھے تھے، اور ساروان چوک پر چوکی سمیت جو سرویلنس ٹاور تھا اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا۔ اور یہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے کہ جب خاران پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور وہاں پر یہ لوگ آتے ہیں، چند گھنٹوں کے لیے اپنا قبضہ دکھا کر، اپنی طاقت کو دکھا کر یہ پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ گائے بگائے جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن سیکیورٹی فورسز بالکل ناکام ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں۔ جبکہ ایک اور خبر یہ ہے کہ بستون کے علاقے میں ایک برج کو، کوئٹہ کراچی شاہراہ پر جو برج تھا اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب جو یہ ٹریفک ہے کراچی کوئٹہ کے درمیان وہ رک چکی ہے۔ جبکہ کشمور کندکوٹ کے علاقہ جو ہے وہاں پر ایک گیس پائپ لائن، 36 انچ کی گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد کے ذریعے اڑا دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ اتنا شدید تھا جس کے ذریعے اس گیس پائپ لائن کو اڑایا گیا کہ یہ دور دور تک اس کی آواز سنی گئی۔ جبکہ جو کرم کا ڈسٹرکٹ ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں سے آج ایک انتہائی افسوسناک اور تشویشناک خبر آئی ہے۔ وہاں سے جو مقامی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر پاکستان ایئر فورس نے بامبنگ کی ہے، اور اس میں کم از کم 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں امین خان اور عاشق خان بتائے جاتے ہیں کہ یہ بیچ میں جاں بحق ہوئے، اور کچھ لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے، اور کچھ جو مال تھا، یعنی جو مال مویشی تھے، ان کو بھی نقصان پہنچا، یعنی وہ بھی بیچ میں مارے گئے۔ جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک سیکورٹی فورسز کے قافلے پر کواد کاپٹر سے حملہ کیا گیا، اور وہاں سے بھی اطلاعات ایسی ہی ہیں کہ وہاں پر 20 جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار تھے وہ بیچ میں زخمی ہو گئے۔ تو گویا ہارڈ اسٹیٹ پاکستان میں معاملات اس ڈگر پہ جا چکے ہیں جہاں پر کہ اب کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ آزاد کشمیر میں ہزاروں لوگ گزشتہ 80 دنوں سے زیادہ سے یعنی وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اپنے ان مطالبات کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں جن کو حکومت مان چکی ہے، جن کو حکومت خود سمجھتی ہے کہ یہ جائز مطالبات ہیں۔ لیکن ایک مطالبے پر ریاست اڑی ہوئی ہے، ریاستی اداروں کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ اڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی وہاں پر ہزاروں لوگ راولہ کوٹ میں احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس خطے میں مزید نفری بھیجی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر اب دیکھا جا رہا ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے احتجاج اسی طرح جاری رہے، اور وہاں پر آلریڈی کافی زیادہ پنجاب کی پولیس کمیٹڈ ہے، اور یہ مزید پولیس اور مزید جو ایف سی اور رینجرز کو بھیج رہے ہیں وہاں پر، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ شاید وہاں پر کوئی بڑا آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ تحریک انصاف نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے سپٹمبر میں، اور حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے پہلے آزاد کشمیر میں کوئی ایسی کارروائی کی جائے کہ جس کے ذریعے یہ معاملات ختم ہو، اور وہ زیادہ کمٹ کر سکے اپنی فورسز کو پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے۔ لیکن جو سب سے خوفناک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی بے حسی۔ وہاں پر جو لوگ اس وقت یعنی سراپا احتجاج ہیں، وہ بالکل اپنے جائز مطالبات کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، لیکن حکومت نے ان کے اوپر خوراک بند کی ہوئی ہے،
यानी आप देखिए कि आज़ाद कश्मीर को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि सैकड़ों ट्रकों को रोका गया है, माल से लदे हुए हैं, लेकिन उनको आज़ाद कश्मीर नहीं जाने दिया जा रहा। पाकिस्तान में इस वक़्त 2 खित्ते ऐसे हैं जहाँ पर के माल की नक़्ल-ओ-हमल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है या रोकी जा चुकी है। एक आज़ाद कश्मीर और दूसरा पारा चनार, जिसकी रोड गाहे-बगाहे बंद रहती है और वहाँ पर भी खुराक और दूसरी अशिया की किल्लत जो है वो एक मामूल बन चुकी है। लेकिन रियासत एक जगह पर सिक्योरिटी देने में नाकाम रही और दूसरी जगह पर वो खुद ही एक सिक्योरिटी की सिचुएशन कायम करके बैठी हुई है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान में आप देखिए कि एक सिक्योरिटी मेल्टडाउन आपको नज़र आ रहा है, स्पेशली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। और बिल्कुल ऐसे ही हालात आपको आज़ाद कश्मीर में भी नज़र आ रहे हैं और कोई हल नहीं नज़र आ रहा क्योंकि सियासी हुकूमत है ही नहीं। यानी आप ये सोचिए कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में किसको रिप्रेज़ेंट करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि शहबाज शरीफ साहब आपको या आपके वोट को रिप्रेज़ेंट करते हैं और क्या आप ये यकीन रखते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत वाक़ई हकीकी वोट लेकर आई है? एक और बड़ी खबर अमेरिका से। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं, अमेरिका के अंदर इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन है। यानी अगर आप इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ पर नज़र दौड़ाएँ तो इसके आपको 3 हिस्से नज़र आते हैं। एक वो कि जो बॉर्डर से जो लोग छुप कर आते हैं, चोरी-छुपे मेक्सिको की बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में आते हैं, उसको अमेरिका ने तकरीबन ख़त्म कर दिया है। सर ट्रंप का कहना है कि हमने 98% इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग को ख़त्म कर दिया। तो ये तो उसका एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो इल्लीगल या अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स अमेरिका में रह रहे हैं, जिनकी तादाद 11 मिलियन से ज़्यादा बताई जाती है, उनको मुल्क बदर करना। इसके लिए अमेरिका भर में बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई और ट्रंप का ये मानना था, बल्कि उनका ये टारगेट था कि वो अपने दौरे सदारत के पहले साल में 1 मिलियन लोगों को मुल्क बदर करेंगे, लेकिन वो ये भी अचीव ना कर पाए। और तीसरा हिस्सा इमिग्रेशन पॉलिसी का, इमिग्रेशन के कवानीन में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हैं। आप देखिए H1B वीज़ा बहुत ज़्यादा महँगा कर दिया गया। H1B वीज़ा की जो फ़ीस है वो इतनी ज़्यादा महँगी है कि वो कंपनियाँ जिन्होंने कि बुनियादी तौर पर H1B वीज़ा से कारोबार बनाया हुआ था, अब वो कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि जी इससे हमारे कारोबार को भी नुकसान पहुँचा है, क्योंकि अगर हम रियल टैलेंट को बाहर से लाना भी चाहें, तो इतना ज़्यादा महँगा पड़ रहा है कि वो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो एक तो उसका वो पहलू है और साथ ही अमेरिका ने जो वीज़ा पर पाबंदियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा सख्त की हुई हैं। लेकिन आज एक और बहुत बड़ी खबर आई, वो ये है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने अमेरिका की जो तमाम इमिग्रेंट वीज़ा दरखास्तें हैं, उनको मुअत्तल कर दिया है। और महकमा ख़ारिजा के एहलकार जो है उन्होंने आज रॉयटर्स और दूसरे मगरबी मीडिया आउटलेट्स को ये बात कन्फर्म की कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि देखिए ट्रंप इस बात के नाक़िद रहे हैं। वो कहते हैं कि जी दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पर, वो कोई काम-काज नहीं करते। वो सीधा चले जाते हैं बेनिफिट्स पर, यानी रियासत की जानिब से अमेरिका में वो लोग जो कि बेरोज़गार हैं, वो लोग जो कि सतह गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो ट्रंप का कहना है कि जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर इमिग्रेंट्स, हमने ये देखा है कि वो सारे के सारे सरकारी वसाइल पर बोझ बन जाते हैं, निज़ाम पर बोझ बन जाते हैं। अब ये जो नई पॉलिसी लाई गई है, उसके तहत जो इमिग्रेंट वीज़ा के इंटरव्यूज़ हैं, लगता है कि वो शायद बहुत ज़्यादा सख्त होंगे। और दूसरा, जो इमिग्रेंट वीज़ा के इंटरव्यूज़ हैं, उससे पहले इन कैंडिडेट्स की जाँच-पड़ताल की जाएगी। उसमें जो सबसे अहम ज़ाविया होगा, वो ये होगा कि जब ये अमेरिका आएँगे, तो क्या ये अमेरिका के निज़ाम पर बोझ बनेंगे, ये देखा जाएगा। और इस सिलसिले में जो अमेरिकन एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट्स हैं, उनके स्टाफ की स्पेशल तरबियत का प्रोग्राम शुरू किया गया है। और एक वजह जो इस पूरे प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया गया है, जो वीज़ा इंटरव्यूज़ थे जिन लोगों के इमिग्रेंट वीज़ा के, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। वजह ये है कि हुकूमत चाहती है कि ये इंटरव्यूज़ सिर्फ़ उस सूरत में हो कि जब यहाँ पर स्टाफ फुली ट्रेन्ड हो, नई पॉलिसी से मुकम्मल तौर पर आगाह हो। और उसके बाद तो लगता ये है कि अब अमेरिका के अंदर इमिग्रेशन काफ़ी आसान नहीं होगी, बल्कि जो इमिग्रेंट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा तथहीरी अमल से गुज़रना होगा। और इसी तरह ट्रंप इंतज़ामिया ने जो अमेरिका में असाइलम लोग लेते हैं, यानी आप देखिए लोग आ जाते हैं विज़िट वीज़े पर या किसी भी वजह से यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर असाइलम की दरख्वास्त दे देते हैं। लेकिन अब ट्रंप हुकूमत ने वो पॉलिसी भी तब्दील कर दी है। वो कहते हैं कि जो लोग नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर यानी विज़िट या किसी भी वीज़े पर अमेरिका आए हैं और यहाँ पर आकर अगर वो असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो असाइलम की एप्लीकेशन बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं होगी। यानी उसको वो बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो कि ऐसे वीज़ों पर यहाँ मौजूद हैं, उनको उनके वीज़ों को भी
شاید غیر مؤثر کیا جا رہا ہے، ان کو کینسل کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ کم از کم 2 لاکھ افراد متاثر ہوں گے اس نئی پالیسی سے۔ اور جو اوور آل اب امریکہ کے اندر امیگریشن کا جو یعنی طریقہ کار ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سختیاں لائی جائیں گی۔ انٹرویوز کا پروسیس بھی لمبا ہوگا، اور شاید یہ زیادہ یعنی اس بات پر فوکس کرے کہ یہ لوگ کہیں امریکہ پر بوجھ تو نہیں بنیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن جو امیگریشن کے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے، یعنی اس نئی پالیسی کی وجہ سے، وہ لوگ جو کہ یہاں پر اسائلم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور اس سے بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ متاثر ہوں گی، فیملیز متاثر ہوں گی۔ جبکہ بھارت کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خبر آج سامنے آئی۔ بھارت کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجے ڈوول، وہ بیجنگ پہنچے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جو چین کے وزیر خارجہ ہیں وینگ ہی، ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات پر بات چیت ہوئی ہے، اور یہ بنیادی طور پر بھارت اور چین کے درمیان جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز کے لیول پر جو ہر سال ٹاکس ہوتی ہیں یا بات چیت ہوتی ہے، یہ اس کا حصہ تھا۔ یہ 25ویں مرتبہ تھی کہ اس قسم کی ملاقات ہوئی، اور دونوں جانب سے اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائیں گے جس سے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشنز کو کم کیا جائے۔ اور وینگ ہی نے ڈوول کے ساتھ ملاقات میں یہ بھی کہا کہ چین چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرے، اور انہوں نے بھارت اور چین کو ایک دوسرے کے لیے اہم نیبرز یا اہم پڑوسی ممالک قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو چین اور بھارت کی جو معیشتیں ہیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور یہ اس خطے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات تو ہیں، لیکن لانگ ٹرم اپروچ کے ساتھ ہمیں اختلافات کو اپروچ کرنا چاہیے، اور جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اس کے لیے تیار ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک کوآپریشن کو مزید وسعت دے۔ یہ بہت اہم حصہ ہے، اور دونوں سائڈ سے اس بات پر بھی یعنی اتفاق کیا گیا کہ جو فرنٹیئر مینجمنٹ ہے اس کو بہتر بنایا جائے، آپس کے جو تجارتی تعلقات ہیں ان کو مزید بہتر بنایا جائے، اور اسٹریٹجک سطح پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کوآپریشن کی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈوول کا جو یہ دورہ ہے، جس میں کہ وہ چین کے وائس پریزیڈنٹ ہین جینگ کے ساتھ بھی ملے، اور دوسرے جو ان کے اعلیٰ ترین حکام ہیں ان کے ساتھ بھی ملے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم دورہ ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس پر پریشان ہونا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو اس پر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھارت ایک آزاد ملک ہے، چین ایک آزاد ملک ہے، جن کے ساتھ وہ تعلقات کو بہتر بنائے اسی میں بہتری ہے۔ میں نے 2 دن پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ چین اس وقت بھارت سے اپنی جو ان کی کاٹن کی ضروریات ہیں اس کا 21% وہ بھارت سے امپورٹ کر رہا ہے، تو ان کے تعلقات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور بہت بہتری کی طرف جانب بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں سی پیک کی کیا صورت حال ہے، کیونکہ جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ سی پیک تقریباً اس وقت منجمد ہے۔ ہاں، روڈز وغیرہ انفراسٹرکچر پہ تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے جو حقیقی فوائد ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں پر اسپیشل انڈسٹریل اور اکنامک زونز بنیں گے، وہاں پر پیداوار ہوگی، وہاں سے ایکسپورٹس ہوں گی، ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مقامی نوکریاں پیدا ہوں گی، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ گوادر کا پروجیکٹ اس وقت موجود تو ہے، لیکن وہ ابھی تک اپنے پوٹینشیل تک نہیں پہنچ سکا۔ گوادر میں چین نے اتنا خوبصورت ایئرپورٹ بنایا ہے، لیکن آج تک وہ بھی ویران پڑا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل سب کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اس خطے میں لوگوں کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ حالیہ سالوں میں بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں چینی ورکرز پر، جن میں پاکستان کے مختلف حصے شامل ہیں، ایون کراچی میں بھی حملے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان اور چین کے تعلقات کی نوعیت اس وقت یہ ہے کہ پاکستان اسلحہ تو سارا چین سے خرید رہا ہے، تو پاکستان اور چین کے تعلقات بہت قریبی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو 100% اس طریقے سے مینج کر پا رہا ہے جس طریقے سے یہ کر سکتا تھا۔ تو پاکستان کی کارکردگی کافی مایوس کن ہے اس سلسلے میں۔ اگر پاکستان کی کارکردگی چین کے ساتھ تعلقات کو مینج کرنے میں مایوس کن ہے، تو پاکستان کی جو کارکردگی ہے وہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات کو مینج کرنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہے۔ کس حوالے سے؟ دیکھیے، پاکستان یقیناً ثالثی کا کام کر رہا ہے۔ آج انٹرنیشنل میڈیا میں یہی رپورٹ ہے کہ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات کر کے ان کو ایران بھیجا تھا، اور ان کو کوئی پیغام دیا تھا، جو پیغام ڈیلیور ہو چکا ہے، لیکن ایران کا ابھی تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا، لیکن وہ ثالثی ہے۔ جہاں تک پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت ہے، پاکستان کی پالیسی بہت زیادہ ڈیفینسو ہے، بہت زیادہ کیئرفل ہے۔ بھارت ایران سے تیل خریدتا رہا ہے، چین آج بھی خرید رہا ہے۔ چین اپنی تیل کی ضروریات کا تقریباً بہت بڑا حصہ ایران سے پورا کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے، لیکن چین کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ چین اپنی طاقت کو بطور لیوریج استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے ثالثی کے ذریعے یقیناً
امریکہ کے گڈ بکس میں تو آ گیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کا اثر نہ تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات یعنی باہمی تجارت پر پڑا، وہی ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے تجارت، اور نہ ہی پاکستان وہ کنسیشنز لینے میں کامیاب ہوا، جو کہ بات ہو روس سے تیل خریدنے کی یا بات ہو ایران کے ساتھ تجارت کی، پاکستان دونوں سطحوں پر بالکل ناکام رہا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال پاک ایران گیس پائپ لائن ہے۔ یعنی اب دیکھیے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا معاہدہ 2009 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ پاکستان اور ایران اپنے اطراف میں یعنی دونوں سائڈوں پر جو پائپ لائن ہے وہ بچھائیں گے۔ یعنی 750 ملین کیوبک فیٹ گیس کا معاہدہ تھا جو پاکستان نے ایران سے روزانہ کی بنیاد پر آئندہ 25 سال تک خریدنی تھی۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان نے دسمبر 2014 تک تقریباً 781 کلومیٹر لمبی گیس پائپ لائن کو مکمل کرنا تھا، جبکہ ایران اپنی طرف گیس پائپ لائن مکمل کر چکا ہے۔ اس کو صرف پاکستان کی گیس پائپ لائن کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا، اور جو گیس کی ڈلیوری تھی وہ جنوری 2015 سے شروع ہونی تھی۔ یہ اوریجنل معاہدے کا حصہ ہے۔ لیکن آج جب میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ اس معاہدے کے باوجود اس پروجیکٹ پر ایک اینٹ نہیں رکھی گئی، ایک اینٹ۔ یہ ان حکومتوں تمام حکومتوں کی یہ کارکردگی کا ایک یا بدترین کارکردگی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب اس میں پھر ایران نے پاکستان کو بار بار وارننگ دی کہ جناب آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، آپ معاہدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس لیے آپ کے اوپر ہم جو ہے مقدمہ کر دیں گے، اور ایران انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلا گیا، اور پاکستان کو ارب ہا ڈالر کا جرمانہ ہو سکتا ہے کیونکہ کیس پاکستان کا کافی کمزور ہے، پاکستان نے خود وعدہ خلافی کی ہے۔ پاکستان بار بار یہ یعنی ایران کو بتاتا چلا آ رہا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، اور دوسرا ہے کہ آپ کے اوپر امریکی پابندیاں ہیں، تو ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس پائپ لائن کو مکمل کر سکیں۔ لیکن یہ وہ بہانہ ہے جس کی مجھے لگتا ہے کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر گیس کی ضرورت پاکستان کی ہے، پاکستان مہنگے داموں گیس خرید کر LNG کے ذریعے لا رہا ہے پاکستان، اور اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ایران سے سستی گیس مل رہی تھی، آسان گیس مل رہی تھی، اور اویلیبل تھی لانگ ٹرم۔ یہ ہماری کمٹمنٹ تھی، نہ اس میں انتظار تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے اس آپشن کو استعمال ہی نہیں کیا۔ اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک اور کمیٹی بنا دی ہے، یعنی بات ہو رہی ہے ایک گیس پائپ لائن کی جس پر کوئی کام ہوا ہی نہیں، اب اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور اس کمیٹی کا کام کیا ہے کہ وہ قانونی، مالی اور توانائی کے پہلوؤں کا جائزہ لے گی اس پورے پروجیکٹ کے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کتنی بھی کمیٹی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی کئی کمیٹیاں بنائی گئیں، نتیجہ صفر۔ اصل وجہ اب یہ ہے کہ پاکستان کو اب جو کروڑوں اربوں ڈالر جرمانے کا خطرہ ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، شاید اس کو بھی یہ ایک آرگومنٹ کے طور پر استعمال کریں، کیونکہ اس کا حقیقت سے مجھے کوئی زیادہ تعلق نظر نہیں آ رہا، اس میں وہ سیریسنس ہے ہی نہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ پیرس کی عالمی ثالثی کی عدالت میں ہے، اور وہاں اس مقدمے کے حوالے سے شہباز شریف کی کابینہ کے وزراء خود کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ ہمیں جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اسی لیے وہ اس سلسلے میں اب آخر میں پھرتیاں دکھا رہے ہیں۔ تو یوں یہ ایک پاکستان کی حکومت کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے، اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان نے کھو دی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی جانب سے اس کمیٹی کے قیام کا کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی نتیجے نکلے گا۔ اب آخر میں تھوڑا ذکر امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات کا، جو اس وقت ایک بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان باقاعدہ ایک تجارتی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان جو مذاکرات تھے، تجارتی مذاکرات ایک معاہدے کے لیے، وہ 21 اگست کو ختم ہو گئے تھے، کولیپس ہو گئے تھے، ناکام ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ کینیڈا کی مختلف اشیاء پر 50% ٹیرفس لگا رہے ہیں۔ اور جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں مارک کارنی، انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ اگر ہمارے اوپر امریکہ کی جانب سے کوئی بھی پابندیاں لگائی گئیں یا کسی بھی ٹیرفس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، تو ہم بھی اس کا ڈالر بائی ڈالر جواب دیں گے، یعنی اگر ہم پر $1 ٹیرف لگا، ہم جواب میں $1 ٹیرف لگائیں گے۔ اور آج کینیڈا کا جواب بھی سامنے آ گیا، یعنی کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کی 700 اشیاء پر، یعنی 700 مختلف اشیاء پر 15 سے 50% ٹیرفس لگا رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم مزید ٹیرفس بھی لگائیں گے۔ اور جو دونوں ممالک ہیں ان کے درمیان تلخی کافی زیادہ ہے۔ اس سے جو امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات ہیں جو بہت اسٹریٹجک ہیں، میرا خیال ہے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ کینیڈا آلریڈی امریکہ سے دور جا رہا ہے، کینیڈا امریکہ سے اسلحہ بھی کم سے کم خریدنا چاہتا ہے، وہ زیادہ سویڈن کے قریب جا رہا ہے۔ جو F-35 طیارے کینیڈا خرید رہا تھا، وہ بھی اب اس میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں نظر آ رہا کہ وہ ایک طیارے خریدے، بلکہ لیکن اب وہ F-35 کے بجائے سویڈن کے گریپن جو لڑاکا طیارے ہیں ان کو خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ تو کینیڈا پیچھے ہٹ رہا ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے میرا خیال ہے وہ چین کو اسپیس مل رہی ہے، اور یورپ کو۔
کیونکہ کینیڈا کا یہ کہنا ہے کہ ہم نئے الائز اور نئے پارٹنرز تلاش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنائیں گے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ اس کا اوور آل اس پورے خطے کی سیاست پر کتنا اثر پڑتا ہے، کیونکہ امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات بہت پرانے ہیں، بہت گہرے ہیں، اور ان کی دوستی ہمیشہ مثالی رہی ہے۔ لیکن یہ جو پیچ اس وقت جس سے یہ تعلقات گزر رہے ہیں، یقیناً اس کا اثر جیو اسٹریٹجک بھی ہوگا، یعنی اس کو اکنامک حد تک نہ دیکھیں، بلکہ اس کا اثر انٹرنیشنل ریلیشنز پر بھی کہیں نہ کہیں۔ اس سے پہلے بھی امریکہ میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو یورپ میں امریکہ مخالف جذبات ہیں، اسپیشلی ٹرمپ مخالف جذبات ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ بھی کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں، جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ اپنے یعنی امریکہ کے الائز کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ آزادانہ فیصلے کریں، جس طرح کے وہ خود کر رہے ہیں، یعنی مارک کارنی کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا اور کس حد تک ہوگا، لیکن بہرحال اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اور اس کا اثر شاید عام امریکیوں اور عام کینیڈینز کی جیبوں پر بھی پڑے، جن کو مہنگی اشیاء مل سکتی ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔